نحمده ونصلي على رسوله الكريم. أما بعد، قال الله تعالى في كلامه المجيد وفرقانه الحميد: ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما بعثت معلما. صدق اللہ العظیم و صدق نبیہ الکریم۔ میرے انتہائی واجب الاحترام بھائیوں، کچھ اعذار کی بنا پر 7-8 دن میں نے ویڈیو اپلوڈ نہیں کیا، اور آج انشاءاللہ ایک بار پھر آغاز ہو گیا۔ تمام ساتھیوں سے اور سننے والوں سے درخواست کر رہا ہوں کہ تمام ساتھی میرے ویڈیو فل واچ کریں، لائک کریں اور کمنٹس کریں، اور جو ساتھی نئے ہیں چینل پہ نئے آئے ہیں تو ان کو میں درخواست کرتا ہوں کہ ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کریں اور ہماری ٹیم کا ممبر بنیں اور بیل آئیکن کو آن کریں تاکہ اسی طرح اسلامی ویڈیو آپ کو سب سے پہلے آپ کو پہنچائے جائیں۔ تو آج میں تھوڑا سا ڈفرنٹ اور مختلف طریقے سے آپ کے سامنے کچھ وضاحت کر رہا ہوں۔ میں نے پہلے جو ویڈیو جتنے بھی اپلوڈ کیے تقریباً میں نے اپنی مادری زبان پشتو میں اپلوڈ کیا تھا، لیکن کچھ بھائیوں کی بار بار کہنے کے باوجود میں آج انشاءاللہ اردو میں یہ ویڈیو اپلوڈ کر رہا ہوں۔ تو تمام بھائیوں سے ایک مرتبہ پھر عاجزانہ درخواست کر رہا ہوں کہ آپ میرا سپورٹر بنے، میرا معاون بنے اور ہمارا ویڈیو کو لائک کرے اور کمنٹس کرے۔ میں نے آپ کے سامنے اللہ رب العالمین کی کتاب سے ایک آیت مبارک پڑھی جو اس بات کی وضاحت ہے اور دلیل ہے اس بات کی کہ یہ استاذ کے مقام و مرتبے کے حوالے سے آج میں جو بھی کہہ رہا ہوں تو میں اپنے آپ سے یہ نہیں کہہ رہا، یہ قرآن کی آیات اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم احادیث مبارکہ سے اور پچھلے دور میں جتنے بھی اس امت بزرگ گزرے ہیں ان کے اقوال میں آپ کے سامنے پیش کروں گا، اور جو انہوں نے لکھی ہے میں ان سے آپ کو بتاؤں گا۔ یعلمہم الکتابہ، کہ اس پیغمبر کی ڈیوٹی میں سے ایک ڈیوٹی یہ ہوگی کہ وہ لوگوں کو تعلیم دے کتاب کی، یعنی قرآن کی تعلیم دے، اور لوگوں کو قرآن کی درس دیتے ہیں، تعلیم دیتے ہیں، قرآن پڑھاتے ہیں اور قرآن کی ایک درس و تدریس کی ماحول بناتے ہیں۔ تو پیغمبر کی ڈیوٹی یہ تھی کہ یعلمہم الکتابہ، کہ وہ لوگ کی قرآن کی تعلیم سے آشنا کرے اور لوگوں کو قرآن کی تعلیم دے۔ اسی طرح دوسری ڈیوٹی یہ تھی وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَيُزَكِّيهِمْ۔ ایک تو یہ کہ قرآن کی تعلیم دے اس کو، اور حکمت یعنی سنت نبوی کی تعلیم دے، اور ان کی تزکیہ کرے، ان کی برے اخلاق سے، ان کی اچھی کردار ان کی برے کردار سے اچھی کردار کی طرف آنے، اور ان کے ذہنوں سے ان گندے عقائد جو کفر اور شرک کے عقائد تھے ان کو ختم کرنے اور ایک توحید کے عقیدے پر لانے کا ڈیوٹی پیغمبر کی تھا۔ اور پیغمبر علیہ السلام جو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے آخری پیغمبر ہے، انہوں نے یہ ڈیوٹی احسن طریقے سے ادا کی اور اس امت کو ایک رب کے ساتھ آشنا کیا، اور اس امت کو ایک اللہ کی تعلیم دیا، اور انہوں نے اپنے ڈیوٹی میں کوئی کسر نہیں چھوڑی۔ تمام کے تمام انبیاء کرام کی یہ ڈیوٹی تھی کہ وہ اپنے قوم کو اللہ رب العالمین کی توحید بیان کرے اور ان کو توحید کو لانے کی دعوت دی۔ لیکن پیغمبر علیہ السلام جو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین ہے، ان کی ڈیوٹی میں ان پر نازل ہونے والے احادیث اور ان لوگوں کو جن کی عقائد میں کوئی خرابی تھی اور ان کی عقائد میں شرک تھے اور ان بت پرستی تھے، تو ان سے پاک کرنا پیغمبر علیہ السلام کی ڈیوٹی میں شامل تھی، اور یہ ڈیوٹی اب منتقل ہو گئی امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ تو اس سے بھی
ایک استاذ کی اہمیت واضح ہو جاتی ہے کہ استاذ معاشرے کے معمار ہے، اور معمار اپنے قوم کے لیے اور معاشرے کے لیے اچھی سوچ رکھتی ہے۔ اسی طرح پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا کہ انما بعثت معلما، میں ایک معلم بنا کر بھیجا گیا ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات جو صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین نے سن کر اس امت کو بتا دی ہے، ان ان تمام تعلیمات کی روشنی میں آج وہی ذمہ داری ایک استاذ کی ہے کہ جو لوگ اللہ رب العالمین سے آشنا کرے اور جو اپنے قوم کو اسی پیغمبر کی تعلیمات دے جو پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات ہے۔ تو لہٰذا تمام اساتذہ کی خدمت میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ آپ کا مقام ایک اونچا مقام ہے، آپ کا مرتبہ اور آپ کا درجہ جو ہے وہ اعلیٰ درجہ اور اعلیٰ مقام ہے۔ تو لہٰذا اپنے آپ کو پہچانے، اپنے آپ کو اس مرتبے پر فائز کرے تاکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آپ کا ایک خصوصی نسبت ہے، اور وہ نسبت وہ ہے جو آپ تعلیم دے اس امت کو قرآن اور احادیث کی۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ڈیوٹی یہ تھی کہ آپ نے اس امت کو قرآن سے آشنا کیا اور احادیث نبویہ سے آشنا کیا۔ تو استاذ کے ایک ڈیوٹی یہ بھی ہوگی کہ وہ لوگوں کی اس کتاب کی تعلیم دے اور حکمت کی نئی پیغمبر کی سنت کی تعلیم دی، اور تیسرا یہ کہ ان کی تزکیہ کرے، یعنی بری اخلاق سے، غلط عقائد سے ان کو پاک کرے۔ انشاءاللہ یہ پہلی ویڈیو تھی، انشاءاللہ دوسری ویڈیو سے پہلے میں آپ سے اجازت چاہتا ہوں، اور اگلی ویڈیو کو میں انشاءاللہ میں آپ کو یہ بتاؤں گا کہ معاشرے میں استاذ کی مقام کیا ہوگی۔ انشاءاللہ آپ تمام بہنوں سے، بھائیوں سے، بہنوں سے، سپورٹر سے درخواست کر رہا ہوں کہ ہمارا ویڈیو لائک کرے، کمنٹس کرے اور ہمارا سپورٹر بنے۔ میں انشاءاللہ آپ کو اور آپ کی اہل وعیال کے لیے اور اللہ رب العالمین کی دربار میں درخواست کر رہا ہوں کہ اللہ آپ کو ترقی دے، آپ کو کامیابی دے۔ انشاءاللہ اگلی ویڈیو سے پہلے میں آپ سے اجازت چاہتا ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔